جب جناب زہرا سلام اللہ علیہا مدینے کی گلیوں میں جا رہی تھی، مسجد میں آ کے خطبہ دے رہی ہے، پہلے بیان کر چکے 2 سال پہلے کی خطبہ کہاں دیا تھا؟ اگر کوئی کہے دربار میں تو آپ یہ سمجھ کے سن لیا کریں کہ ان کی نگاہ میں مسجدی دربار ہوگا، اعتراض نہ کریں، لیکن آپ کا ذہن کہیں ادھر ادھر نہیں جائے، دربار کی طرف نہیں جائے، چونکہ مدینے میں دربار کوئی نہیں تھا، اور عقلاً بھی ممکن نہیں تھا کہ 12 دنوں میں دربار بن جائے، 10 دنوں میں کوئی دربار بن جائے، بلکہ بنا ہی نہیں۔ مدینے میں دربار بنا ہی نہیں، کبھی بھی نہیں بنا۔ پہلا دربار 15ویں ہجری میں بنا تھا، وہ شام میں، رسول اللہ کی رحلت کے 5 سال بعد بنا تھا۔ تو اس میں بڑی بحث ہوئی، لیکن چلے وہ بہترین نہیں کرتے ہیں۔ جناب زہرا جا کے بازار خطبہ دے رہی ہیں، مسجد میں خطبہ دے رہی ہے، بڑی مسجد میں خطبہ دے رہی ہیں، جو آج بھی آپ تصور نہیں کر سکتے کہ ہمارے گھر کی ایک خاتون آئے اور پورے مجمع میں خطبہ دے۔ خطبہ اٹھا کے پڑھیں، انشاءاللہ کبھی توفیق ہوئی تو خطبہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا جائے کہ مخاطب ہو کے الگ الگ طریقے سے مخاطب، بیچ میں پھر رخ کیا، پھر یہ مخاطب کیا، ان کو مخاطب کیا، مسجد میں پورے مجمع میں، ظاہر کہ حجاب میں ہے لیکن خطبہ دے رہی بی، خطبہ بھی نہیں کہ جا کے 2 جملہ خطبہ دے کے چلی آئی، اتنا مفصل خطبہ جس میں پورا دین بیان کیا، پورے دین کا فلسفہ بیان کیا، توحید بیان کی، رسول اللہ کی رسالت بیان کی، رسول اللہ کے پہلے کے حالات بیان کیے، رسول اللہ کے بعد کے حالات بیان کیے، کیسے نفاق ظاہر ہوا، کیسے حالات بدلے، پھر وہ پورا میراث کا مسئلہ، پھر قرآن کی آیتیں، پھر ابھی تم کیا کر رہے ہو، یہ سب کچھ تفصیل سے۔ اگر کسی کو پڑھنا ہے ان دنوں میں تو میں آپ کو ایڈریس دے رہا ہوں، وکی شیعہ سائٹ جا کے کھولیں، اردو میں آپ ڈالیں گے خطبہ صدق تو خود ہی وکی شیعہ سائٹ 3 4 سائٹ مل جائے گی، اس میں اندر جائیں تو آپ کو عربی متن کے ساتھ بغل ہی میں جو ہے اردو ترجمہ بھی موجود مل جائے گا۔ میرے خیال سے کافی لوگ یہاں اردو جانتے ہوں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، تو وہاں مل جائے گا، باقی اپنی کسی بھی زبان میں ڈھونڈیں تو آپ کو مل جائے گا پورا خطبہ پوری تفصیل کے ساتھ۔ اور بھی چاہیں تو اور بھی بہت ساری سائٹوں مل جائے گا، لیکن یہ ہم نے بتایا کہ جہاں پہ عربی اور اردو ساتھ ساتھ ہے، ساتھ ساتھ چل رہا، جہاں دیکھنا چاہیں دیکھیں، ورنہ اور بھی بہت۔ وکی شیعہ ایک بہت بڑی سائٹ ہے، میں اس کی تھوڑا تبلیغ بھی کر دیتا ہوں جوانوں کے لیے کہ کوئی بھی دین کی معتبر چیزیں اگر سمجھنا ہے تو وکی شیعہ سائٹ، وکیپیڈیا پہ نہیں جاؤ، وکی شیعہ سائٹ پہ جاؤ، جو مجمع جہانی اہل بیت علیہ السلام کی سائٹ ہے۔ لاکھوں مقالے اور آرٹیکلز اور مضامین پر دلیلوں کے ساتھ، تفصیلی بحث کے ساتھ ساری چیزیں موجود ہیں وہاں پر، مختلف زبانوں میں بھی ہے، اپنے اپنے اعتبار سے زبانیں آپ ڈھونڈ سکتے ہیں۔ عربی فارسی میں تو بہت زیادہ ہے، اردو میں بھی بہت زیادہ ہے، لیکن ممکن ہے بعض زبانوں میں کم ہے، ٹھیک ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ان زمانے کے حالات میں جلدی سنیں اور مصائب سنیں کہ جب وہ حالات مدینے میں گزر رہے تھے تو ایسا نہیں تھا کہ آج 1436-37 سال کی بات ہے جو بھی ہے، اس وقت پہلے بالکل اسی وقت کے حالات، جس وقت امیر المومنین بالکل تنہا ہو رہے تھے، تو یوں نہیں تھا کہ امیر المومنین کا دور بہت پہلے گزر چکا تھا، جو کارنامے تھے ان کے آباء و اجداد کے کارنامے، سارے کارنامے امیر المومنین کے تھے۔ یعنی جنگ بدر کے گزرے ہوئے صرف 8 سال ہوا تھا، جنگ احد کے گزرے ہوئے صرف 7 سال ہوئے تھے، چند مہینے اس میں بڑھاتے چلے جائیں۔ جنگ خندق کے گزرے ہوئے 5 سال گزرے تھے، جنگ خیبر کے گزرے ہوئے 7ویں ہجری میں ہوئی تو ابھی صرف 3 سال گزرے تھے، 11ویں ہجری کے شروع میں سارا ماجرا یہ، تو 3 سال گزرے تھے۔ فتح مکہ جہاں بت توڑے گئے تھے ابھی اس کے صرف 2 سال گزرے تھے۔ جنگ حنین فتح مکہ کے فوراً بعد ہوئی تو صرف 2 سال گزرے تھے۔ یمن کی فتح امیر المومنین کے ہاتھوں یہ بھی 1 سال گزرا تھا، 1 سال بھی نہیں گزرا تھا صحیح طریقے سے کہ امیر المومنین حج میں جب آئے، جس میں امیر المومنین کی ولایت کا اعلان کیا گیا، تو امیر المومنین یمن سے آئے، رسول اللہ مدینے سے گئے، مکہ بیچ میں ہے، مدینہ نارتھ میں ہے 450 کلومیٹر دور، یمن جو ہے ساؤتھ میں ہے وہ بھی 500-600 کلومیٹر دور، مدینہ مکہ بیچ میں ہے، تو رسول اللہ اپنی قربانیاں اور امیر المومنین کی قربانیاں بھی لے کے مدینے سے آئے۔ امیر المومنین ادھر یمن سے آئے، مکے میں ملاقات ہوئی، یہاں سے چلے تھے، تو یمن پورا فتح کیے ہوئے ابھی تو چند مہینے گزرے ہوئے، اور یمن امیر المومنین کے ہاتھوں فتح ہوا ہے، اور بھی لوگ گئے لیکن کوئی بھی اثر نہیں ہوا، تو رسول اللہ نے امیر المومنین کو بھیجا، اور آج یمن کی جو یہ طاقت دیکھ رہے ہیں، شاید اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یمن امیر المومنین کے ہاتھوں مسلمان ہوا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کہہ تو سکتے ہیں جو پوری دنیا میں اگر کہیں اسلام کا حقیقی چہرہ قربانیوں کے ساتھ دکھ رہا ہے، آج شہیدوں کے بھی یاد اصال ثواب کو اس میں کرنے کو کہا گیا ہے، پوری دنیا میں اگر اتنی بڑی قربانیاں دی ہیں تو کس نے دی ہیں؟
انہی لوگوں نے دی ہے جن کا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے رابطہ امیر المومنین سے ہو، جناب زہرا سے ہو، حسین ابن علی سلام اللہ علیہ۔ اور یہ اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ اگر ہمارا بھی رابطہ امیر المومنین سے ہے، جناب زہرا سے ہے، حسین ابن علی سے ہے، اور وہ رابطہ فقط فرش عزا کی مجلسوں تک نہیں بلکہ اگر وہ رابطہ زندگی سے رابطہ ہے، تو جو امیر المومنین سے رابطہ رکھتا ہے اسے قربانیوں کے لیے تیار ہی رہنا چاہیے، چاہے وہ مولوی ہو، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ خاتون ہو۔ اگر اس کا رابطہ امیر المومنین سے ہے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ امیر المومنین سے رابطہ بھی ہو اور قربانیوں کا جذبہ بھی نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس پر آپ غور کریں کہ اگر ایسی حالت ہے تو بھی اس پہ نظر ثانی کریں کہ واقعا رابطہ ہے کہ کہیں دھوکہ تو نہیں ہے، ہماری پوری زندگی دھوکے میں تو نہیں گزر رہی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی کا حسین ابن علی سے رابطہ ہو اور حق کے لیے قربانی دینے کو تیار نہ ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ جناب زینب کا اتنا ذکر کرے اور وہ اتنی بڑی قربانی دینے کے لیے تیار نہ ہو؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے عزیزو، یہ دھوکہ ہے۔ خود کو بھی بعض لوگوں نے دھوکہ دے رکھا ہے ممبروں پہ آ کے، اور مومنین کو بھی دھوکہ دے رکھا ہے کہ کھا کے امیر المومنین والے ہو جائیں گے، ثواب لے کے امیر المومنین والے ہو جائیں گے، اور رسمیں ادا کر کے امیر المومنین والا ہونے کے لیے ایک رسم ادا کرنا لازم ہے کہ حق کی قربانی کے لیے تیار ہے کہ نہیں ہے۔ یہ رسم امیر المومنین ہے، رسم حسین ابن علی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، تو خانقاہ تو کوئی بھی ہو جائے گی، اگر اللہ خانے میں بیٹھ کے خالی ہم بیٹھ کے سب کچھ کریں تو یہی خانقاہ بن جائے گی، لیکن چاہیں تو اسی ممبر کو رسم شبیری کا مرکز بنا دیں، چاہیں تو اسی عزا خانے کو رسم شبیری کا مرکز بنا۔ رسم شبیری کیا ہے؟ رسم شبیری یہ ہے کہ حق کے لیے پورے بھرے گھر کو دینا پڑے تو لے کے نکل پڑتے ہیں، رسم شبیری ہے۔ ہماری رسم خانوادگی کچھ اور ہے، یہ محرم میں بات کہی تھی، یہاں یاد آ کے کہہ دیں۔ رسم خانوادگی کچھ اور ہو، فیملی کی رسمیں کچھ اور ہو، محلے کی رسمیں کچھ اور ہو، ہمارے آبا و اجداد کی رسمیں کچھ اور ہو، وہ ہم ڈھوتے رہے، لیکن اس سے رسم شبیری ملنے والی نہیں ہے جب تک کہ شبیری عمل نہ ہو، کردار نہ ہو، ایمان نہ ہو۔ اپنی رسمیں ہم کتنی بھی ادا کر لیں، مجلسیں کتنی بھی کر لیں، تو یہ بہت زیادہ وقت نہیں ہوا تھا عزیزو۔ یمن فتح امیر المومنین کے ہاتھ میں ہوا، سب کو معلوم تھا۔ ابھی بہت دن نہیں ہوا، صرف 2 مہینے 10 دن گزرے تھے جب پورا مجمع 1,20,000 لوگ آ کر امیر المومنین کی بیعت کر رہے تھے، صرف 2 مہینہ 10 دن۔ تو 2 مہینہ 10 دن گزرنے کے بعد ایسے حالات کیوں ہو گئے کہ رسول اللہ کی بیٹی جا کے فریاد بلند کر رہی؟ یہاں سے عبرت لینا، کچھ آپ سوچ کے آئے، کچھ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ کل عرض کرتا ہوں۔ حیرت تو ہے نا، سوال تو بنتا ہے۔ یہ تو 100 سال کی بات نہیں تھی، 50 سال کی بات نہیں، 200-400 سال کی بات نہیں، سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا امیر المومنین کے ایک ایک کردار کو، ایک ایک زخم کو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ زخم ابھی بھی تھے، ابھی تو امیر المومنین کی عمر ہی کل 33-34 سال عمر تھی۔ 33-34 سال کی عمر میں سر سے لے کے پیر تک امیر المومنین کا زخمی ہی زخمی تھا۔ یعنی جملہ ہم کبھی کہتے ہیں عزیزو کہ ہمارے جسم امیر المومنین کے جسم جیسے نہیں ہے، آپ کہ یہ اس میں کون سی بات ہے، ظاہر ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں، اس پہلو سے ہم نہیں کہہ رہے ہیں۔ ہمارے جسموں میں حق کے لیے کوئی بھی زخم نہیں ہوگا، اور ہم ان کی قدر بھی نہیں کرتے جو گولیاں کھاتے ہیں، جو زخمی ہوتے ہیں، جو شہید دیتے ہیں، جو اپنے بیٹوں کو شہید دیتے ہیں۔ یہی سید حسن نصر اللہ جب خود وہ 36-37 سال کے جوان تھے، اپنے 19 سال کے بیٹے کی شہادت دے چکے تھے۔ 40 سال بہت رہا، میں نے خود اس زمانے میں دیکھا تھا، آئے ہوئے تھے ایران میں، ہمارے مسجد میں بھی آئے، تقریر بھی کی، تو ہم تو خود دیکھ کے حیرت میں تھے۔ یہ 1998 کی بات ہے جب آئے تھے، 97 میں شہادت ہوئی تھی۔ یہ تو خود بالکل جوان ہے، وہ لوگوں نے ابھی کچھ مہینے پہلے ان کے جوان بیٹا وہ شہید ہو چکا ہے، وہ جا کے اسرائیل میں شہید ہوا ہے۔ یعنی ایک ایسا آپریشن کہ جہاں پہ صرف 2 یا 3 لوگوں کو جانا تھا، تو جنرل سیکریٹری نے اپنے بیٹے کو بھیجا، اپنے بیٹے کو۔ اتنے بڑا لشکر میں کسی کو بھیج دیتے، بھائی سب جانے والے تھے، بہانہ بھی تھا کہ میرا بیٹا رہے گا تو اور بھی کوئی بڑا کام کرے گا، ہے نا یہ سارے بہانے، لیکن نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امیر المومنین اپنے بیٹے کو بھیجتے تھے۔ امت حنفیہ آگے بڑھو، امام حسن آگے بڑھتے تھے، امام حسین آگے بڑھتے تھے۔ امام حسین السلام نے علی اکبر کو سب سے پہلے اپنے بھیجا، تقدم ولدی، میرے لال آگے بڑھو، یہی لفظ ہے۔ ہر ایک کو حسین ابن علی نے روکا، لیکن علی اکبر کی لے کے تقدم ولدی، میرے لال آگے بڑھو۔ یہ معتبر سارے مقتل میں مل جائے گا۔ پہلے زمانے میں نوحہ بھی تھا، آپ جا کے ڈھونڈے تقدم ولدی ڈالے، آپ کو نوحہ مل جائے گا، میرے لال آگے بڑھو۔ تو وہ اپنے جوان بیٹے کی شہادت ہو گئی۔
شہید ہو گیا. لوگوں نے بہت چاہا کہ قبر تھوڑا سا اونچی کر دے گا، نہیں، بالکل نہیں. جس طرح سے تمام شہیدوں کی قبر ہے ویسے ہی میرے بیٹے کی قبر بنی. میں جا کے دیکھ کے آیا ہوں بیروت لبنان میں ابھی بھی. باقی بعد میں اور لوگ شہیدوں کی قبریں بلند ہوئی ہیں، لیکن انہوں نے اپنی زندگی بھر اپنے بیٹے کی قبر میں ذرہ برابر، لوگ چاہتے رہے تب بھی، لوگ کہتے جنرل سیکرٹری کے بیٹا ہے، اتنے بڑے مجاہد کے بیٹا، نہیں. جس طرح سارے شہیدوں کی قبر ہے، کیونکہ ان بنیادوں پہ فضیلت نہیں چاہتے ہیں. جن کی کردار کی بنیاد پہ فضیلت ہو چکی ہو وہ دکھاوے کی فضیلت نہیں چاہتے. ان کو ضرورت ہی نہیں ہے فضیلت، ان کو ضرورت ہی نہیں ہوتی. تو امیر المومنین کی ساری قربانیاں ابھی کی تھی. یہی 8 سال سے پورا جسم سر سے لے کے پیر تک زخمی تھا. سر 5ویں ہجری میں اتنا ضرب لگی تھی، رسول اللہ، اب وقت نہیں رہا میں بیان کروں، رسول اللہ گریا کر رہے تھے. جنگ خندق میں سر زخمی ہوا تھا، چہرے سے خون پورا آ رہا تھا. رسول اللہ رو رہے تھے کہ اینما اکون وحینما خضبت ہذا من ہذا، میں اس وقت کہاں رہوں گا 35 سال بعد کہ جب پھر تمہارے اسی سر کے خون سے تمہاری یہ داڑھی ہے، تمہارا چہرہ رنگین ہوگا. رسول اللہ رو رہے. یہ سر کی حالت تھی. پیر کی حالت کیا تھی؟ کبھی رہنے تو تیر نہ نکالو، جب میں نماز میں کھڑا ہوں تیر نکال دینا. پیر کی حالت تھی. جسم کی حالت کیا تھی؟ جسم کی حالت یہ تھی کہ صرف جنگ احد میں امیر المومنین کو 14 گہرے زخم لگے تھے. تاریخ جا کے پڑھیں. خطابت سے نہیں مسئلہ، خطابت تو یہ کہ ایسی معجزے والی جنگ لڑتے تھے، کوئی ماری کہاں پائے گا، کوئی آئی کہاں پائے گا. نہیں، امیر المومنین جنگ لڑتے تھے. اور اگر معجزے کی جنگ لڑتے تو پھر کمال نہیں تھا. کمال تو یہ ہے کہ اپنے ہنر کی بنیاد پہ جنگ لڑ رہے تھے. تو زخم کھاتے بھی تھے اور زخم دیتے بھی تھے، کفر کو، ظلم کو، شرک کو. تو یہ سارا کردار تو نظروں کے سامنے ہے. سب دیکھ رہے کہ امیر المومنین اتنے زخم کھائے ہوئے، اتنی قربانیاں، ایسی تبلیغ ہے، ایسا عمل ہے. ابھی 2 ہی سال گزرا ہے کہ جب رسول اللہ نے بھیجا تھا، 2 سال بھی پورے نہیں ہوئے ہیں، 1.5 سال گزرا ہے جب رسول اللہ نے بھیجا تھا کہ جا کر توبہ، سورہ توبہ کی لے لو واپس، جا کے تم تبلیغ کرو، اے علی تم جاؤ. اور رسول اللہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے تھے، اللہ کی طرف سے فرشتہ آئے تھے، یا خود جائیے یا اپنے میں سے کسی کو بھیجیے. تو یہ سب تو ابھی گزرا تھا. تو پھر کیا ہوا؟ 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال بعد امیر المومنین اتنا تنہا ہو گئے کہ اب کوئی سلام بھی نہیں کر رہا ہے. یہاں سے تاریخ کی عبرت ملنی ہے عزیز. یہ صرف تاریخ کا واقعہ نہیں ہے.